بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین، امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ معزز ناظرین، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک غلام، اپنے ایک عاشق دا ذکر کردے صحابہ دے سامنے، اور بعض اوقات آقا کریم علیہ السلام اس کی خوشبو محسوس کر دے۔ آقا کریم علیہ السلام یمن والے پاسے، کرن والے پاسے مسجد دی کھڑکی کھل دی، حضور وہ کھڑکی کھول دے، اپنی قمیض دے بٹن کھول دے اور باہر دی خوشبو محسوس کر دے، جس طرح بندہ کوئی خوشبو سونگدا ہے، اور حضور فرماندے کہ مینوں یمن والے پاسوں، کرن دے وچوں رحمان دی خوشبو آندی پئی ہے، میرے یار دی خوشبو آندی پئی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ہے، اس دا نام کی ہے، کتھے رہندا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک عاشق ہے، میرا ایک محبوب ہے، یمن دے وچ رہندا ہے، یمن دے شہر کرن دے وچ، نہ اس دا اویس کرنی ہے۔ یا رسول اللہ کردہ کی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اٹھ کے رہندا ہے، ماں دی خدمت کردا ہے۔ یا رسول اللہ کیا اس نے تھوڑی زیارت کیتی ہے، تھانوں ملن واسطے آیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ حضور کیوں نہیں آیا؟ یمن اور کرن اتنا دور بھی نہیں ہے، صحابہ پتہ نہیں کتوں آئے، بلال حبشے تو آ گئے، سلمان فارس تو آ گئے، سہیب روم تو آ گئے، اور اتوں یمن کرن چوں نہیں آ سکا؟ آقا کریم علیہ السلام فرماندے کہ اس دی وجہ، جس دی وجہ تو نہیں پہنچ سکا، اس دی ماں ضعیف ہے، مومنہ بھی ہے، نبینہ بھی ہے، وہ ماں دی خدمت کردا ہے، اس واسطے میرے تک نہیں پہنچ سکا۔ یا رسول اللہ تھوڑی زیارت بھی نہیں کیتی سو؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ظاہری طور تے نہیں کیتی، لیکن باطنی طور تے وہ میری زیارت بھی کر چکا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دا ذکر فرمان۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس نو کوئی مل سکدا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اس نو حضرت عمر اور حضرت علی ملن گے، لیکن اے آقا کریم علیہ السلام دی ظاہری حیات دے اندر نہ ہو سکا، موقع ہی ایسا نہ بنا۔ آقا کریم علیہ السلام دے وصال تو بعد خلفائے راشدین دے دور دے وچ حضرت عمر اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس دا کافی انتظار کیتا۔ حضور دی وصیت یاد آئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے وصیت فرمائی نہ دو افراد نو، انہاں دو حضرات نو، نفوس قدسیہ نو، حضرت عمر پاک نو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ تساں یمن جانا ہے، کرن جانا ہے، اور اتھے جا کے اویس کرنی نو ملنا ہے، اس نو میرا قمیض بھی عطا کرنا ہے، اور اس نو آکھنا ہے کہ میری امت واسطے دعا کرے۔ دو کام کرنے ہیں، میرا پیرہن، میری قمیض اس نو دینی ہے، اور میری امت واسطے اس بندے دے کولوں دعا کروانی ہے۔ یا رسول اللہ سے اس نو پہچان سائیں کیویں؟ حضور نے فرمایا کہ اس دے پورے جسم تے وال ہے، کھبے ہاتھ دے ہتھیلی تے اس دے ایک داغ ہے سفید، اور وہ برس دا نہیں ہے، ویسے اس دے داغ ہے، اس دی علامت اور نشانی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وصال تو بعد صحابہ انتظار کردے رہے، لیکن یہ بندہ نہ ملا، تو صحابہ اس دے پیچھے چلے گئے، حضرت عمر اور حضرت علی یمن گئے، یمن دے وچوں پھر اگے پتہ لگا کرن گئے، کرن دے وچ جا کے کسی بندے نو ملے، تو اس نے کہا جی میں اس نو صحیح طرح تو نہیں جاندا، لیکن اس نام دا ایک بندہ ہے، اویس بن عامر اس دا نام ہے، ویسے کرنی دے ناں تے مشہور ہے، اٹھ چلاندا لوگاں دے اجرت، اور اس دے بدلے جو اس نو پیسے ملدے ہیں اس دے نال وہ اپنا گزر بسر کردا ہے۔ تو پوچھا کہ کس جگہ تے ملے گا؟ لوگاں نے دسا کہ طیفہ دیاں وادیاں دے وچوں تھانوں ملے گا، اس جگہ تے اٹھ وغیرہ چراندا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما اس جگہ تے گئے، اور جا کے ویکھا کہ واقعی حضرت اویس کرنی نماز دے وچ مشغول ہے، اور اٹھ انہاں دے چردے پھردے ہے۔ انہاں نے جا کے اویس کرنی نو جا کے سلام بلایا، انہوں نے سلام دا جواب دیتا، پوچھا نام کی؟ آکھن لگے جی عبداللہ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تیری ماں نے جو تیرا نام رکھا ہے وہ کی؟ آکھن لگے جی اویس۔ فرمایا کہ اپنا ہاتھ وکھا،
اس نے ہاتھ وکھایا، اس دے اوتے نشانی ہے جڑی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دسی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا وہ پیرہن، وہ کرتا، وہ قمیض انہاں دے سامنے رکھی اور فرمایا کہ ایک قمیض، ایک پیرہن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے، حضور نے تیرے واسطے بھجوایا ہے، حضور دی وصیت ہے، اور نال ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں یہ حکم دیتا ہے کہ میری امت واسطے دعا کرے۔ حضرت ویسے کرنی نے جدو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک نام نامی اس میں گرامی سنا تو خوشی دی انتہا نہ رہی، ایک وجدانی جی کیفیت بن گئی اور پوچھنے لگے کہ کیا حضور دے لباں تے میرا نام آیا، حضور نے میرا نام لیا؟ اویس آقا حضور نے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہاں ہاں، حضور نے تیرا نام لیا باقاعدہ، اور تیرا نام لے کے سانو تیرے کو بھیجا۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آکھن لگے کہ نہیں نہیں، ہو سکتا ہے کہ حضور نے کسی اور منے پیغام بھجوایا، تو شاید تسلی کر لو، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام کسی اور بندے منے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تسلی کر لی، یہ پیغام تیرے منے ہی ہے، لہٰذا تسی دعا کرو حضور دی امت واسطے، اور اسی واپس بھی جانا ہے۔ حضرت عمر نو حضرت ویسے کرنی آکھن لگے کہ میرے نالوں زیادہ تے دعا تھوڑی لگے گی، اور تسی زیادہ حق رکھنے نے دعا کرن دا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میاں میں تے دعا کردا رہنا، لیکن حضور دی وصیت ہے اس کر کے دعا کرتے۔ حضرت ویسے کرنی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک کرتا لیا اور سائڈ تے لے جا کے اپنے سامنے ہتھوں تے رکھا، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ ہاتھ اٹھائے، اس کرتے نو پیش کیتا، اس دے وسیلے دے نال دعا منگنی شروع کی، یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرتا بھجوایا اور انہوں دی وصیت ہے، مینوں دعا دکھ گیا یا اللہ حضور دی پوری امت نو بخش دے، اور جدوں تک تو بخشیں گا نہیں میں کرتا پہننا نہیں ہے۔ دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، آواز آئی غیب تو، ویس کرتا پہن لے، کچھ لوگاں نو بخش دیتا ہے۔ عرض کر دیں نہیں مالک، جدوں تک ساری امت نو نہیں بخشیں گا میں کرتا نہیں پاواں گا۔ پھر آواز آئی، ویس 1000 بندے دی بے حساب بخشش کر دیتی ہے۔ عرض کر دیں نہیں مالک۔ اتنی دیر تک حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ آ گئے اور آواز دیتی کہ بس جلدی کرو، اسی واپس جانا ہے۔ انہوں نے دعا اختتام کیتا، دعا مکمل کر کے چہرے تے ہاتھ پھیرا اور آکھن لگے کہ کاش تو تھوڑی دیر ہور نہ آندے، میں اللہ تعالیٰ دے نال ضد کر بیٹھا سو اور میری اس دے نال گفتگو ہو رہی ہے، گل بات چل رہی پی، میں ادو تک ایک کرتا پہننا ہی نہیں ہے جب تک ساری امت دی بخشش نہ ہو جاتی۔ خیر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دعا کروا کے حضرت ویسے کرنی دے کول واپس آ گئے۔ تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اس شان دے مالک ہے، اے مقام اللہ تعالیٰ نے آپ نو بخشا۔ اس مقام دے پیچھے وجہ جو علماء بیان کر دے وہ یہی آئی کہ ماں دی خدمت، ماں دی خدمت نے ویسے کرنی نو خیر التابعین بنا دیتا۔ حضور دی زیارت بظاہر جا کے نہیں کیتی، لیکن رہ ساری زندگی حضور دی حضوری دے وچ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں واسطے دعا کردے رہے اور انہاں نو حکم دے گئے کہ میری امت واسطے دعا کرنا۔ تو ماں باپ دی خدمت او صلہ عطا کر دی بندے نو کہ جڑا بڑیاں بڑیاں ریاستاں دے نال بھی بندے نو حاصل نہیں ہوندا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اپنے ماں باپ دا فرما بردار بنائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس نو لائک اور اپنے دوستاں دے نال شیئر کر دیتا کرو، چینل تے نویں نے تے اس نو سبسکرائب کر لو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اپنے حفظ و امان وچ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔